المبعوث إلى الأسود والأحمر لترميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للابتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین النبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید سورۃ الفجر کی ابتدائی 4 آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے ان 4 آیات مبارکہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ اب انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ان آیات مبارکہ میں کیونکہ راجح اور مشہور اور صحیح قول کے مطابق ذی الحج کے پہلے عشر کی 10 راتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جب اللہ نے ان آیات مبارکہ میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کی فضیلت کی بنیاد پر ہے کہ اللہ پاک کسی چیز کی قرآن کریم میں قسم کھاتے ہیں یا تو اس کو بطور گواہ کی پیش کرتے ہیں یا اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسمیں کھاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ذی الحج کے پہلے عشر کی کوئی فضیلت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کو نیک اعمال اس ذی الحج میں جس قدر محبوب ہوتے ہیں، جس قدر اس کی اہمیت اور فضیلت اور اجر ثواب کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، سارے کے باقی دنوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی الگ مسئلہ ہے کہ رمضان مبارک کی فضیلت مسلم ہے، صحیح علماء کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے گویا کہ رمضان کے علاوہ باقی جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے نیکیوں کے ثواب کو اجر کو روز زیادہ بڑھا دیتے ہیں، تاکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان ذی الحج کے پہلے عشرے کی جو راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہوتا ہے اور دن کے روزے کا اجر اور ثواب اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں جو عرفہ کا ہوتا ہے ذی الحج کا، اس کے بارے میں حدیث
ایک ساتھ گزشتہ کے اور ایک ساتھ آئندہ آنے والے کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما رہے ہیں۔ اس میں یہ وضاحت بھی ہے کہ جو کسی بھی نیک عمل پر جس طرح نماز پڑھنے پر گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے، وضو کرنے پر، صدقہ خیرات کرنے پر، نیکی کرنے پر، تو اس سے بعد وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں کہ جب انسان کر دیتا ہے تو انسان کو یاد نہیں رہے۔ کہ گناہ کبیرہ تو انسان خاص طور پر صحیح متبع لوگ بہت ہی کم اس کا ارتکاب کرتے ہیں، ہو جائے تو دل کے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں، جب تک اس سے توبہ نہ کر لیں تو انہیں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن گناہ صغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کے مواقع پر اللہ کی طرف سے جب انسان نیکیاں کر لیتا ہے تو گناہ صغیرہ خود بخود انسان کی توجہ نہ بھی ہو، معافی نہ بھی مانگے، جو معاف کر جاتے ہیں۔ اور جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں اس کا تدارک کرنا پڑتا ہے، جیسے اگر نماز قضا ہو گئی تو نماز کو پڑھنا پڑتا ہے، روزے دے گئے روزے رکھنے پڑتے ہیں، بغیر شریک گزر کے نماز کو چھوڑنا، روزوں کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ سے معافی بھی مانگی اور ساتھ میں اس کا تدارک بھی کر دیا۔ اور ایک گناہ کبیرہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، لوگوں کے حقوق سے، اس میں بھی یہ چیز ہے کہ حقوق کو یا تو ادا کرنا پڑتا ہے یا پھر خود ان لوگوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ حقوق العباد سے متعلق چیزیں وہ اللہ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوگی۔ اس کی دو ہی صورتیں، یا تو وہ بندہ جس سے انسان نے جس کا حق مارا ہے اس کے حق کو ادا کرے، یا پھر خود اس سے براہ راست معافی مانگ لے۔ حتیٰ کہ اگر یہ مسئلہ دنیا میں حل نہیں ہوگا تو اس کو قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جن کی لوگوں نے حق تلفی کی ہے۔ کہ اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، یہ عقل سے ہم جس طرح دنیا کی بہت سی چیزیں سوچ سمجھ کر اختیار کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے حقوق کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ بعض لوگ اندھی تقلید میں یا اندھی محبت میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ وہ بندہ دوسرے کے حقوق کو کاٹ رہا ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق تلفی کر رہا ہوتا ہے، تو ساتھ دینے والے بھی قیامت کے دن یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں۔ انہیں یہی سوال ہو جائے گا کہ آپ ٹماٹر خریدنے جاتے تھے، پتہ تھا یہ ٹماٹر اچھے ہیں برے؟ آم خریدتے تھے، بیچارے ٹھیلے والے کی پوری پیٹی کو اوپر سے نیچے کر دیتے تھے اچھے آم کی چھانٹی کے اندر، اور یہاں اندھے بناتے تھے، ایک بندہ دوسروں میں حقوق طلب کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور آپ اس کی محبت میں اس کے جھنڈے بلند کر رہے ہیں، اس کی محبت کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اس کے نعرے لگا رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کو مضبوط کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں ہم پھر اللہ کو کیا جواب دیں؟ یہ تو وہ بات ہے کہ ہم سے اگر دنیا کی عدالت میں بھی جج سوال کر لے تو ہم لاجواب ہو جائیں گے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، جبکہ وہ ہماری طرح انسان ہے اور اس کا علم بھی ناقص ہے، اس کا تجربہ بھی ناقص ہے۔ اللہ کا علم بھی کامل ہے اور اللہ کی ہر چیز کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے اور اللہ کا مشاہدہ بھی کامل ہے۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ ہمارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ سے ہم کیا چھپائیں گے بیٹھے؟ اور ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن اور واضح تعلیمات میں یہ بات ہم پر واضح کر دی کہ اگر دنیا میں ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو قیامت کے دن ہم سے اس کی بات پرس ہوگی، اس بندے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب اس سے معافی مانگو۔ وہ معاف کرے گا تو مسئلہ حل ہوگا، معاف نہیں کرے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہاں تک حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، اس نے بڑے حج کیے، عمرے کیے، صدقے دیے، نمازیں پڑھی، یعنی نیکیوں کی جتنی بھی قسمیں، نیکیوں کا جتنا بھی نقشہ ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ بے شمار نیکیاں لے کر آئے گا، تاکہ نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کی حق تلفی بھی اسی طرح سے کی۔ اب لوگ آئیں گے، اس کے خلاف فریاد کریں گے، اب فریاد میں ہوگا یہ کہ اس کی نیکیاں لوگوں کو دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن فریاد ہی ختم نہیں ہوگی۔ اب ہوگا یہ کہ اب تو فریادی آئے گا تو اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، کیونکہ اب نیکیاں نہیں ہیں دلانے کے لیے۔ کرتے کرتے یہ بندہ جو نیکیوں کے انبار لے کر گیا تھا، اب گناہوں کے گندے غلیظ ڈھیر اپنے سر پہ اٹھا کر بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ اس کا حال ہوگا قابل ترس، لوگ دیکھیں گے اور اس کو ترس کہیں گے کہ یہ بندہ یہ غیر محتاط رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے آج اس کی یہ حالت ہو۔ تو بہرحال یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی بتایا، اپنے عمل سے بھی کر کے بتایا کہ کس طریقے سے لوگوں کی حقوق تلفی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذی الحج کا مہینہ یہ گویا کہ اللہ کے بارگاہ میں اپنا قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک بڑا بہترین موقع، جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، یہ رمضان کی فضیلت اور اس کی برکات سے تو تقریباً وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ واقف ہوتے ہیں، لیکن ذی الحج کی فضیلت اور اہمیت سے زیادہ تر لوگ اللہ کے دیندار طبقے کو بھی اس کی فضیلت کا علم نہیں ہوتا، اس کی اہمیت ان کے دلوں میں زیادہ نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بھی اہمیت بتائی گئی کہ اس میں بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کرے تو بڑا بہترین موقع ہے کہ اس میں تھوڑی سی عبادت بہت زیادہ اجر اور ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اور اس میں خاص طور پر جو ایک تو حج کی فضیلت ہے، اور جو لوگ حج کی سعادت جن کو نصیب ہوتی ہے وہ حج کی فضیلت پاتے ہیں، اس کی برکات پاتے ہیں، اور جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے، اور ذکر کے لیے خاص تسبیح جو ہم تکبیرات تشریف کے نام سے اس کو پہچانتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے جو آپ نے علماء سے سنا ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر بالغ مسلمان، خواہ مرد ہو یا خاتون ہو، جب فرض نماز پڑھ لے تو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر کرے۔ مرد اگر تھوڑی بلند آواز سے کہتے ہیں جس سے کہ وہ برابر میں جو بیٹا ہے اس تک آواز چلی جائے، اور خواتین جس طرح اور چیزیں آہستہ آواز میں کہتی ہیں وہ تکبیر بھی اس طرح آہستہ آواز میں نہ پڑے، یہ تو واجب ہے۔ اور ایک جس طرح یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو ان تکبیرات کا تذکرہ بھی شروع کر دے گا، اس میں یہ کہ جیسے اس کو پڑھے جیسے اور ہم تسبیحات پڑھتے ہیں نماز کے بعد اور ذکر کرتے ہیں، تو اس تسبیح کا اور ان کلمات کا بھی اہتمام کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ذی الحج کا مہینہ گویا کہ حج کی عبادت سے سب لوگوں کو ایک تاثر دیتا ہے اللہ کی بڑائی کا، اور یہ کلمات شروع بھی اللہ کی بڑائی
سے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی کا تصور اس معنی میں ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ حرم میں، مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر ایک نماز جو ادا کی جاتی ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے۔ لیکن اب 5 دن وہاں ایسے آتے ہیں کہ جن 5 دنوں میں حکم یہ ہے کہ آپ اب حرم کے بجائے مینا میں چلے جائیں، عرفات میں چلے جائیں، اور آپ مزدلفہ میں چلے جائیں، وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ اب ایک بندہ حج کے لیے گیا، حج کا احرام باندھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری نماز پڑھنے کا ثواب تو حرم میں زیادہ ہے، تو مینا میں نہیں جانا، میں تو عرفات میں نہیں جانا، میں تو مزدلفہ میں نہیں جانا، میں یہیں بیٹھا رہا ہوں، ثواب زیادہ۔ اب یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر اس کا ذاتی کوئی تقدس نہیں، اصل سارا کمال اور حقیقت اللہ کے حکم کی ہے۔ اور جب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب آپ یہ 5 دن مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں گزاریں، وہاں جائیں، تو اب سب سے بڑھ کر ثواب اور اجر یہی چیز رکھتی ہے۔ یہ ہمیں کیا بات بتائی گئی کہ اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے۔ اب ہم لوگ بعض مرتبہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پکے نمازی ہوتے ہیں اور صرف اس بات پر کہ ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہے، یہاں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت وہ اللہ کا حکم رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بتایا کہ پہلی سب میں ثواب زیادہ ہے، امام کے دائیں طرف بیٹھنے میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر وہاں بیٹھنے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ پھر ہمیں اگلا حکم یہ ہے کہ ہم اپنی تکلیف سے، اذیت سے دوسرے کو بچائیں، ہمارے لیے پھر اللہ کا حکم یہ ہے۔ لیکن ہم پتہ نہ ہونے کی وجہ سے رمضان میں بھی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، عام دنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک بات پہلے کئی بار کہی ہے کہ ہمیں جو دین کا علم نہ ہو یا ہمارا علم ناقص ہو جائے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ شیطان کو ہوتا ہے، پھر وہ یہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ دین کے نام پر ہم سے ایسے کام کروا جاتا ہے جس سے کہ ہمارا اگلا بڑا سب کچھ سفایا ہو جاتا ہے، نیکیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک صحیح اور سچے مسلمان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں سب سے زیادہ اہمیت وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہے۔ وہاں حکم آ جائے بس، جس طرح ایک واقعہ اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ علامہ رومی نے لکھا ہے سلطان محمود اور ایاس کا، کہ ایاس کے قرب پر جو سلطان محمود کے اس دور کے بڑے لکھے وزراء تھے، وہ حسد کرتے تھے یا رش کرتے تھے، تو ان پر ایاس کا مقام عیا کرنے کے لیے سلطان محمود نے ایک مرتبہ ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ہر ایک کو احساس ہو جائے کہ ایاز میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ تو اس نے ایک قیمتی موتی منگوایا اور بڑے دربار میں ایک وزیر سے کہا کہ جناب یہ موتی لیجیے، اور یہ ساتھ میں ایک بھاری بھرکم پتھر دیا، کہا یہ موتی نیچے رکھ کے پتھر اوپر سے مارا۔ وہ جناب سلطان کا چہرہ دیکھنے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو کہا کہ جی میں تو یہ نہیں کر سکتا، اتنا قیمتی موتی میں نہیں توڑ سکتا۔ دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، جو ایک وزیر نے انکار کر دیا، دوسروں نے بھی انکار کر دیا۔ سب سے آخر میں ایاز سے کہا حضور خان کو بسم اللہ پڑھی، اور موتی نیچے رکھ کے جو اوپر سے پتھر مارا، موتی چور چور ہو گیا۔
تو सब वजीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब देखिए बादशाह इस पे कितना गुस्सा होता है। लेकिन जब अयाज से पूछा गया कि तुमने ये हरकत क्यों की, उसने कहा कि बात ये है कि एक तरफ था कीमती मोती और मोती की कीमत और दूसरी तरफ थी बादशाह के हुक्म की कीमत। मैंने भी, मेरे नफ्स ने भी मुझे यही और गलाने की कोशिश की कि कीमती मोती है, मोती कीमती है, लेकिन ज़मीर ने दस्तखत दी कि नहीं, बादशाह का हुक्म बड़ा कीमती है। मोती की कीमत बादशाह के हुक्म के सामने कोई हैसियत नहीं रहती है। बस मेरे ज़मीर ने फैसला करने में देर नहीं लगाई। तो ज़मीर फैसला करने में, ज़मीर तो सबको आवाज देता है और ज़मीर की एक दस्तक होती है, लेकिन जो लोग ज़मीर की बातों पर कान धरते हैं और ज़मीर के फैसले पर अमल करते हैं, वो लोग कम होते हैं। उसने बताया कि बादशाह के हुक्म की बड़ी कीमत। तो यही चीज हमें जिलहज के महीने में समझाएगी कि अल्लाह का हुक्म बड़ा कीमती है और सारा कमाल अल्लाह के हुक्म का है। तो अल्लाह का हुक्म ऐसा है, ऐसा किया जाए। तो बाहर लोग थोड़ा एक दो बातें और अर्ज कर दो। जिलहज के महीने के बारे में एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है उन लोगों के लिए जो कुर्बानी करते हैं। आपने फरमाया कि जो कुर्बानी का इरादा रखते हैं, कुर्बानी करना चाहते हैं, तो जब जिलहज का चांद नजर आ जाए तो फिर वो अपने नाखून भी ना काटें और बाल भी ना काटें। ये मुस्तहब हुक्म है, लेकिन इसका अजर और सवाब बहुत ज्यादा। इसलिए पहले से ही चांद नजर आने से, अब आज का भी दिन है, कल का भी दिन, कल हो सकता है 28 ज़िलक़ादा है और 29 का चांद हुआ, कल शाम को नजर आएगा, 30 का और परसों नजर आएगा। बहरहाल वक्त है, हम इस अमल पे अमल करके जरूर सवाब पा सकते हैं। इतना बड़ा अमल है। अबू दाऊद की एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी की फजीलत बयान की तो एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक ही जानवर है और उसका दूध मेरे बच्चे पीते, तो क्या हुक्म है मैं उसको इस कुर्बानी के मौके पे ज़िबा कर दूं? तुम ऐसा कर लो कि तुम बस अपने जब चांद नजर आ जाए तो नाखून मत काटो, बाल मत काटो। 10 जिलहज को नाखून काट लेना, बाल काट लेना, अल्लाह पाक तुम्हें इसी पर ही अजर अता फरमा देगा। तो अभी देखिए कि इसका जो नजर उलमा ने लिखा वो हमारे दिन का हुस्न और खूबसूरती है। ये हुक्म कोई वाजिब और फर्ज नहीं है, मुस्तहब है, लेकिन मुस्तहब पर भी तो अगर अमल करेंगे तो फिर मुस्तहब बार बार हमारे घर आएगा। और अगर हम कह देंगे सुन्नत है इसको भी निकाल दो, जिस तरह बाल लोगों को देखे फर्ज नमाज पढ़ी जूते पहन के चले गए। अब पता नहीं, अल्लाह उसने जन रखना चाहिए, लेकिन उनके हुलिये से नहीं लगता कि ये घर जाकर सुन्नतें पढ़ते हैं। वो समझते सुन्नत पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। तो जब हम हर चीज को गैर जरूरी हो, फिर ना सुन्नत हमारे घर पलट के आएगी ना मुस्तहब पलट कर आएगा। जिस तरह किसी दोस्त की अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो दोस्त वापस कभी आपके घर नहीं आएगा। जब हम मुस्तहब पे अमल नहीं करेंगे तो मुस्तहब भी पलट के फिर हमारा चेहरा नहीं देखेगा। तो मुस्तहब को भी अहमियत है और इसको हम इस उन्वान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हम उसको अहमियत दें। तो अल्लाह पाक हमें अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारे दीन का मुकम्मल और सही फहम अता फरमाए।